واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 134 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹ آئی۔ اس سے فوراً قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایات پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا۔ ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت سے حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے۔ اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا۔ وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی۔ صلیبیوں کی بچی کچی فوج پھنس کے رہ گئی، جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے، تو اس نے بھی اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی۔ صلیبی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑے، کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے۔ نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا، فائدہ یہ ہوا کہ گھیرا کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا۔ سلطان ایوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا۔ اس نے زنگی سے کہا، تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا؟ میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں؟ نہیں صلاح الدین، نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا، تم نے شکست نہیں کھائی، تم حضرت خالد بن ولید کے وارث ہو۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہے جس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ میرا شیر صلاح الدین ایوبی بھی کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ تم جذباتی ہو گئے ہو، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی میرے صلاح الدین۔ میں ضرور آؤں گا میرے پیارے فلسطین۔ سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آؤں گا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا، اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، یہ واقعہ 1173 سنہ عیسوی 569 سنہ ہجری کے وسط کا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک عجیب واقعے کی طرف جو کہ مصر میں مسلسل پیش آ رہا تھا۔ مصر کے دیہاتی اس کی راہ دیکھ رہے تھے، ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے، وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، دل کی بات بتاتا ہے اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھاتا ہے، مرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر محصور ہو گئے تھے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے وہ اس سوال سے بے نیاز تھے کہ وہ کون ہے۔ قافلے گزرتے تھے تو اس کی کرامات سناتے تھے۔ کوئی اکیلا دھکیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اس کے معجزوں کا ذکر کرتا تھا۔ بعض لوگ اسے آسمان سے نازل شدہ فرشتہ بھی کہتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے اور اس کی خوش نودی کے لیے انسان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کیسا عقیدہ ساتھ لایا ہے۔ لوگ ابھی پسماندگی کے دور میں تھے، علم سے بہرہ مند نہیں تھے، توہم پرستی کا شکار رہتے تھے۔ انہیں جہاں امید بنتی تھی کہ ان کے مصائب کا حل موجود ہے وہاں جا کر سجدے کرتے تھے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی، اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آب و
کتاب سے پہنچی تھی۔ مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی تھی، رب کعبہ کے حضور پانچوں وقت سجدے بھی کرتے تھے، مگر اسلام کے سچے عقیدے کو پختہ کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے۔ قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کالے علم کی ایک کتاب بنا ڈالا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا کہ قرآن کو صرف امام سمجھ سکتا ہے، چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایک لفظ بٹھا دیا تھا اور انہیں برابر کرا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے اور غیب میں جھانکنے کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے۔ اماموں نے انسان کو ایک کمزور چیز بنا دیا تھا۔ اس مقام سے وسوسے اور توہمات پیدا ہوئے۔ صحرائی آندھیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آوازیں سنائی دینے لگی جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ بیماریاں جنات اور شرشرار بن گئیں۔ امام معالج اور عامل بن گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں۔ انسان غیب کی سزا سے اتنے خوف زدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز پر لبیک کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق اور غیب سے سزا سے بچانے کا یقین دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بے تابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے جو آسمان سے آیا ہے اور مرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ مصر کے اس دیہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ عمارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم رعایا کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائے، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائیاں کرنی پڑے۔ انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے، ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ وہ ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی حوث کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی، مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے۔ شکست نہ کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لڑتے اور جانیں قربان
کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو 10 غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور صلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی تھی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب صلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک صلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو دو طرفہ استعمال کیا تھا، اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران، امراء اور وزراء وغیرہ شامل تھے، دولت، عورت اور شراب کا دلدہ بنا دیا تھا، اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن حرب و ضرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وضع کی، اسی طرح صلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئی طریقے دریافت کیے۔ 3-4 یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض صلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے، زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دیں۔ اس مکتبہ فکر کے صلیبی مفکروں میں فلپ آگسٹن سر فہرست تھا۔ ناظرین، یہ صلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کے بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی عیاشی میں ڈبو دو۔ ناظرین، آگسٹن اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، ہم جس دور میں یعنی 1169 کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھا کر مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا۔ اس نے زنگی کو تاوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا، مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے۔ تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بیخ کنی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی بعض چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھی کہ اس کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور ان کے ساتھ سودا بازی کر رہا ہے۔ ایک یورپی مورخ آندرے آزون کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹن نے کہا تھا، ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گھبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان کو میدان جنگ کی نسبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے۔ ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح نامہ کر لو، معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور صلح نامے کے الٹ رد عمل کرو۔ کیا میں ایسا نہیں کر رہا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے خون کے رشتے کی 2 لڑکیاں
دمشق کے ایک شیخ کے حرم میں ہے، کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ نہیں لے چکے؟ کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کر مارو۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 135 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔